لله الحمد لله رب الأرباب والصلاة والسلام على نبيه سيد الألباب وعلى آله والأصحاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الكونين عرس مبارک تمام داعیان اور شرکاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نو علم حضرت مولانا الحاج صوفی محمد لال دین صاحب رحمہ اللہ عرس شریف سالانہ مولانا اللہ رسول محبت سے اپنے اولاد نے اس راہ پا گئے، ساری زندگی مسجد شریف کی خدمت گزار گئے اور اللہ پاک نے انہوں نے سعادت کی مسجد دی ہمسائیگی دی عطا فرمائی۔ اس مسجد شریف جنہ دا مدفن ہے ذکر الہی انہوں نے روح شریف اپنی خوشبوئیں نال معطر فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم مزید عالم برزخ دیا رحمتہ نال نوازے اور بخشش فرماوے۔ دوستان گرامی،
مولانا دے بچے مولانا وانگو ناچیز نال دین دی خاطر، حق دی خاطر، صدق اور سچائی دی خاطر تعلق رشتہ اور وابستگی رکھنے گے، اس سے بنا دوتے مسجد شریف کے اندر خدمت آستے میں یاد فرما دینے۔ اللہ پاک انہوں نے یاد رکھیں۔ اس وقت میں حالات میں پیش نظر بہت ہی نازک اور بہت ہی قیمتی موضوع جناب کے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اس کا عنوان ہے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلفائے اربعہ کے ساتھ عقیدہ، خلفائے اربعہ کے متعلق عقیدہ اور ان کا عشق رسالت کے ساتھ وصال شریف، یعنی میرے موضوع کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ، چار خلیفے مولا علی سمیت وہ کی سی، دوسرا حصہ ہے انہاں دا وصال شریف کیویں رسول اکرم دے عشق و محبت اور کامل ایمان ہویا ہے۔ اس موضوع دے انتخاب دا سبب کیا کیوں بیان کرنا چاہنا؟ جاہل لا علم خوشامدی دنیا پرست، دنیا دے طلبگار، ملوڈیاں دے جعلی جھوٹے جاہلانہ بیانات دے اثرات ایڈے غلیظ ہو گئے کہ جڑے آپ سنی کہندے نے نا انہاں وچ ایڈے لانتے کو پیدا ہو گئے کہ او بنو امیہ اور بنو ہاشم یعنی حضرت معاویہ اور حضرت عثمان غنی دے خاندان اور مولا علی دے خاندان نو دشمن بخاندے نے، لوگ دشمن سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس دا نتیجہ ہے آپ سنی کہنے والے ایڈے ایڈے کنجر ہو گئے نے، حضرت معاویہ دا نام بچیاں دا نہیں رکھن دے،
مسجداں دا نہیں رکھن دیندے، محلیاں دا پنڈاں دا نہیں رکھن دیندے، انہاں دے محلے دے سکیماں دے نام، انہاں دے ہسپتالاں دے نام کھتریاں، سکھاں، انگریزاں، یہودیاں، کتیاں دے ہیں، لیکن معاویہ دے نام نہیں گوارا کرتے۔ یہ سور حرام دے بن گئے نے۔ سرگنگا رام جنہوں میں آج کہہ رہا تھا، سرگنگا رام، سرگنگا رام، سرگنگا رام ہسپتال بھی انہوں نے واسطے رحمت، لیڈی بلنگٹن ہسپتال بھی انہوں واسطے رحمت، سکیمہ انتے فلانا ٹاؤن نال انگریزی لگا ہونا ہے، پتہ نہیں کنے ایک انگریزی نام ہے کتے دے پتران دے جڑے سنے نہیں جاتے۔ یہودی لانتی جیسی پلان جیڑی ہے او دا نام رکھ کے کتے دا پتر فخر گوارا کرتا ہے، رسول اکرم دے صحابی دا نام بسی۔ یہ لانتی اثرات نے آج دے حرام دے ملوڈیاں دے جنہ کتے دے پتران لانتیاں نے نہ کوئی حدیث پڑھی، نہ کوئی قرآن پڑھیا، نہ کوئی عقیدہ سکھیا، جو بھوک ٹاؤ کے وہ مگر لگ کے تو جناب انہاں لوکاں دے عقیدے سنیاں دے تباہ کر پا۔ پھر اتنے ایڈے ایڈے حرام دے بھی ہیں جڑے کہیں دے رہے معاویہ تے مریا ہی کفر دیا، اللہ خلانہ دے کتی لیا پترا، اور وہ گل کرنی سی دے کوئی ایک سے چج دی کرنی سی، تیرے نال دا سور کوئی نہیں ہونا۔ ہن میں یہ دوویں جڑیاں گلاں نے نا وہ ایسیاں جوڑ کے بیٹھا موضوع وچ، پہلے حصے وچ مولا علی سرکار دے متعلق حضرت معاویہ دا عقیدہ آ جانا، اور دوسرے حصے دے اندر انہاں دا عاشقانہ مثال آ جانا۔ اور یاد رکھنا تسی کسی مقرر دی گل نہیں سن رہے، مجھے مقرر ہونے کی تہمت نہ دینا، ایک محقق کا کلام سن رہے ہیں جس کے تحقیقی کلام کے سامنے عرب اور عجم کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس مالک دے بارگاہ وچ حضرت صاحب دے جوڑیاں دے مبارکاں دے ہاتھ رکھ کے او دے رحمت دے آسرے تے گل کر رہے ہیں کہ پونکن ٹونکن والے مینوں دھمکیاں دین والے وہ لگے گئے نے لگے جاندے نے پیر تے پگی لگا دے۔ کنڈ پچھوں جے میں کوئی مرضی پاؤں گا سامنے میرے اگر وہ دا سا نہ سنتے میں نو کسی آکھیا جی وہ فلانے جگہ دے پنڈیا اتنے فلانے مذہب والے کالے مذہب والے وہ کالے مذہب والے جڑے انہاں مناظرے دی دعوت دیتی ہے تاکہ مولوی کوئی نہیں ہوتا، مانگے والے مولوی نو آکھیا تے انہیں چٹا جواب دیتا ہے، میں کہا تساں جا کے انہاں نو آکھنا چشتی آ رہے ہیں، اگر وہ آ جان دے سمجھا جے میں ہار گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، للکار ہے للکار ہے، اچھا کہ للکار ہے للکار ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اللہ اکبر، اور جو میں سنانا ہے تسی لاہور دے سمجھو تیلے بیٹھے چنگی کینچی دے علاقہ اتنے بیٹھے ہو ساری زندگی یہ گلاں جو میں سناواں گا اگر سنیاں ہون تو چھوٹے حوالے دیاں گا نہیں، ایڈے ایڈے وڈے حوالے دیاں گا جنتوں باقی دے امام جا کے لیں دے
اللہ اکبر. سمجھو موضوع دی تمہید، توجہ میری گل تے، موضوع دی تمہید طور تے ایک روایت پیش کرنا. سند اس روایت دی بالکل سلسلۃ الذہب آکھو، سونے دی لڑی آکھو، مضبوط ترین سند آکھو تے بالکل آکھ سکتے ہو. اے بنو میہ دی شان یعنی حضرت عثمان غنی تے حضرت امیر معاویہ دے خاندان دی شان اور مولا مشکل کشا علی دی زبان. تاکہ کارے مذہب والا کنجر جتھے بھی مسئلہ ہوئے مر جائے تھا علی کی زبان ہو. اور کس حدیث کی کتاب جلوہ فرماؤ. المصنف عبد الرزاق بن حمام صنعانی محدث جڑے امام احمد بن حنبل نے بھی استاد نے اور امام بخاری نے. عجیب کر لیا یہ بندہ پہلو رافضی بدترین شیعہ جنہوں مصنف عبد الرزاق لکھی نا، یہ عبد الرزاق جڑے مصنف ہیں اس کتاب بہت بڑا شیعہ. حضرت عمر نو نعوذ باللہ احمق آخر سے اللہ پاک نے انہوں سنی بنایا تو پھر سنی بن کے کی کہنے ہوتے سن کہ ابو بکر عمر نو میں مولا علی تو اچھا سمجھنا. کیوں اچھا سمجھنا؟ آکھے میں علی نال کرنا محبت، علی ہے میرا محبوب، میرا محبوب آخر ہے ابو بکر عمر میرے تو اچھے نہیں. جے میں اپنے محبوب دی گل نہ مننا تے میں محبت جھوٹا ثابت ہونا. اور ایک گل کہنے لگی کسی نے تو خیرے نہیں ہے، اسماء الرجال علم جرح و تعدیل دا بہت بڑا امام مصنف ابن عدی اپنی کتاب الکامل دے اندر ایک پوری صحیح سند نال شرطیہ کہہ رہے ہیں. جڑی گل کریں گے شرطیہ کریں. میں آج کل دیکھ رہا کہڑے کہڑے کتے پاؤں گے. ایک لاہور دا کتا ہے انہوں کہتے ہیں ظہور پھیری، تو بڑے ٹھیکہ انہیں لیا ایران دا. وہ صدیق اکبر تو پاؤں لگ رہا ہے تھلے لگا ہی ہوگا، کسی نہیں چھڑتا ساتھ میں. بلکہ مولا علی دا پتر مولا علی جیسی ذات دے بیٹے امام محمد بن حنفیہ جنہوں نے لوگ کہتے ہیں امام حنیف، اس پاک نو کہندا او تے لکیر دا فقیر سی. لو یار کسے کسے خنزیر بندے پائے نے اور ایڈے حرام بیان جڑے کہندے نے بڑے محقق نے. لکھ لعنت تے تہاڈے محقق نے جڑا پاک علی دے پتر نو لکیر دا فقیر کہندا. حالانکہ امام محمد بن حنفیہ وہ مبارک شخصیت نے کہ مولا علی نے فرمایا میں حسن حسین نال بھی وہ خلاصیاں گلاں نہیں کیتیاں جڑیاں اس پتر نال کیتیاں. دوسری گل عظیم انہاں واسطے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو فرمایا جس طرح کہ طبقات ابن سعد وغیرہ وچ آیا، فرمایا تینوں اللہ پتر دے گا علی، او دی کنیت اوے ہوے گی جویں میری ہے تے او دا نام ہی وہی ہوے گا جڑا میں محمد دا نام ہے. امام محمد بن حنفی دی کنیت ابو القاسم، رسول اکرم نو بھی ابو القاسم آکھیا جاندا ہے، انہاں نو بھی ابو القاسم آکھیا جاندا ہے. حضور دا نام محمد ہے، انہاں دا نام محمد ہے. رکھن والا کون ہے؟ کملی والا خود. اللہ لعنت حرام دے جنہاں دا رسول نام رکھن
تے علی فرماون میں جڑیاں خلاصیاں انہاں نال اونوں کہہ جاندے لکیر تے فقیر اور میرے خدا پاکا سمجھ نہیں آئی نہیں اور میں تو اصل بنیادی گل ایک دسوں آج کل انہاں پاکاں دے اوتے زباناں کیوں کھل دیاں زیادہ اس واسطے کھل دیاں کہ دنیا بدترین پلیتاں نو ماننی انج بیٹھی ہے کہ انہاں پلیتاں نے اپنی تعلیم اور اپنے نظام نال رخ پھیر دیتا ہے بھئی ساڈے تو اکھ چائی رکھو ہاتھ چائی رکھو تے پاکاں دے اوتے نعوذ باللہ صاف کردے رہو تاکہ اسی لکے رہیے جیڑی قوم دا نظام وردی چھٹی اور وردی تے چھٹی دو دن دی چھٹی یہودیاں دی ہے یہ قوم دا لعنتی دا حق بندا ہے نبی دے صحابہ دے منہ کھولن دا انہیں تاں پہ کھول دین یہودی آکھیا کہ میرے تو سمجھ جے امام تے پیشوا بڑائی کھڑے کہ ہن مینوں کیویں بچاؤ گے کیویں چھپاؤ گے میرے تو ہاتھ چاہو پاکاں تے رکھو یہ صرف فتنہ ہے اصل سمجھ نہیں آ ورنہ یہودیت جیسی پلیتی کوئی نہیں یہودی جیسا پلیت کوئی اگر یہ تے سننا ہوئے کچھ تو میرے تازہ موضوع ہے یزیدیت اور یہودیت کی حقیقت کا بیان انہوں نے سنو میری گل نہیں سمجھے اور موٹی گل دیکھو نظام دے سارا ہے یہ ہن دیکھو تازہ تعلیمی مقام ہے سی قانونی مقام ہون بنیا کیڑی شاید جنہوں کہندے نے ٹرانس جینڈر او دا مطلب کی ہوندا ہے پاویں بندن پاویں بڈھی پاویں خسرا جو مرضی کوئی کرے او دا حق ہے بندہ بدفعلی کراوے بڈھی بڈھی نال جڑ جاوے خسرا کھوتے نال جڑ جاوے کھوتا خسرے نال جڑ جاوے سکولی کھوتے نال جڑ جاوے کھوتا سکولی نال جڑ جاوے جنہوں مرضی ہر کسی نو حق ہے کتی دیا پترا ملا لانتیا حرام دیا ایڈے حرام دے ماحول بیٹھ کے تے امیر معاویہ تے زبان کھولنا ہے دو دا بھریا لکھر ہوئے تے تیرے منہ سے مار مار کے سور کا بچہ تیرے پڑھایا ہوئے سکولی کترا بے شک لکھ لعنت تیرے نظام دے تیرے ماحول دے تیرے قانون دے تیری تعلیم دے اوے دلیا تینوں شرم نہیں آؤندی یہ ہو جے حالات بیٹھ کے صحابہ جیسی پاک ذاتاں دے اوتے منہ کھولنا اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ کی فتنہ ہے کی شر ہے وہ اصل سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں لگی لیکن تواڈے ورگے بھولیاں دا ذہن صاف کرنا واسطے میں موضوع پیش کر رہا ہوں بے شک نعرہ تکبیر جب ہاتھ اٹھا کے میرے ویر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اکبر عمران خان شیخ الاسلام عمران خان شیخ الاسلام جی دی سوانی لکھ لیا ریحام خان اپنی کتاب یہ تو بدفعلی کراؤں اور میرا جلسہ دیکھو یہ کنی عوام وہ بھی اج لاہور ہے جلسہ اتنے گنے نہیں جانتے میری گل نہیں سمجھے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ ہو جائے غلیظ کتے بغیرت لوگ ساڈے جلسے دے جلسہ دے ساڈے جلسے دے نالوں بھی نہ گزرن
ہو سکتا ہے مت اسی لانتی تے دلے بن جائیے یہ دلے ساڈے لاگے نہ لگن توبہ 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 ہاں سور سوراں نال ہی رہن چنگا ہوندا ہے میں لیڈر نہیں میں لیڈر نہ سمجھا جی مینوں میں کوئی لیڈر نہیں کسی دا دین دا خادم ہوں میں مبارک لیڈراں دا تعارف تھوڑا جا کرایا تو میرے دوستو تمہید دے طور بنو امیہ دی شان تے شاہ علی دی زبان انہاں دی شان تھوڑی ہے ایک تے کہ صاحب ایمان ہون اتوں رسول اکرم دے دادا پاک عبد مناف دے وچ رسول نال جا کے رل جان ہوں روایت سنو سند بھی پڑھ دینا اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن سیرین قال رجل لعلی اخبرني عن قریش قال اوزننا اخلاقا اخوتنا بنو امیہ وانجدنا عند اللقاء واسخانا بما ملكت اليمين فنحن بنو هاشم وريحانة قريش التي نشم بينها بنو المغيرة إليك عني سائر مولا علی تو کسی بندے پوچھا امام محمد بن سیرین فرماندے نے مولا علی دے خلیفے فرماندے محمد بن سیرین فرماندے نے جنہاں دی خواباں دی تعبیر دی کتاب مشہور ہے آپ فرماندے نے ایک شخص نے علی کو پوچھا عن قریش جناب اپنے قریش قوم دے بارے کچھ دسو آپ نے فرمایا اوزننا اخلاق بنو امیہ کا فرمایا اخلاق دے اندر بہتے وزن آرے تے بہتے بھارے اسا قریشیاں دے وچوں بنو امیہ ساڑے پھران ہیں اوزننا اخلاقا اخوتنا بنو امیہ فرمایا اسا قریشیاں دے وچ اخلاق دے اندر جنہاں دا وزن زیادہ ہے جنہاں دا پلڑا بھاری ہے اور ساڈے بھائی بنو امیہ نے ان شاہ علی دی زبان فرماندی ہے بنو امیہ ساڈے بھائی بھی ہیں اور اخلاق دے اندر ساڈے نالوں سارے قریشیاں نالوں اونچے بھی ہیں یہ پاک علی دی زبان ہے جنہوں پاک علی اپنا بھائی آکھے جڑا کافر دے دشمن آکھے وہ تے لانتی علی دا دشمن ہے بولو بولو دیکھو الفاظ پاک علی دی زبان فرماوے اخلاق کے جیسا سارے نالوں وزن زیادہ کون نے بنو امیہ بولو بولو اور سبق یاد کرو مرے شہیدہ کون فرما رہے ہیں بولو مولا علی ہاں تو پھر اینا دے سامنے کسے ملہ تریڈے دی ملہ ٹیرے دی کسے ذاکر مراسی دی وہ کی گل ہے وہ کی نام ہے وہ کی حیثیت ہوئے مولا علی جنہوں نے بھائی فرمامن ساڑھے سردار نے آقا جنہوں نے مولا علی کی فرمامن اور ساڑھے جنہوں نے آقا اخلاق فرمایا قریشیاں نالوں بہتے وزن آلے نے تو انہوں نے شان نو گھٹانا علی نو دشمن بنانے
اگے فرمایا بنو ہاشم، فرمایا اسی جس لے میدان جنگ لگے اس لے دلیر بڑے ہونے، دوسرا فرمایا جس لے مال خرچ کرن دی واری آوے بنو ہاشم اسی سخی بڑے ہونے، تے فرمایا جڑا قریشیاں دا پھل لے جنہاں وچ اساں نشم بینہا جنہاں دے وچ اساں اونچے ہونے ہاں، وہ بنو المغیرہ نے، یہ بھی ایک قبیلہ ہے قریش دا، وہ بنو مغیرہ نے، یہ تینہ قبیلیاں دی شان بیان فرما کے مولا علی نے فرمایا الیک عنی سائر اليوم، چل پہنچ جا، ان ساری دیاری میرے سامنے نہ آویں، جڑا تیرے نکتہ دسنا سی دس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور بولو تو صحیح، سبحان اللہ، یہ تمہید ہو گئی۔ جدو مڈ جڑا ہے قبیلہ او دی شان پاک علی دی زبان چو سنا دیتی، ہون اگے حضرت معاویہ ہون یا انہاں دے وچ سارے دا آ گیا۔ ہاں سچی دسیا جے روایت کدی سنی سی؟ نہیں، بولو دے صحیح، یہ فرمان پاک علی دا کدی سنیا سی؟ اس تو بعد میں سنانا ہے کہ پاک امیر معاویہ پاک علی دے بارے اور پچھلے خلیفیاں دے بارے کی عقیدہ رکھ دے سن، ہے بڑی گل ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ اختلاف ہونے ہور گل میں، لیکن دین ایک ہی ہے، ان سب بزرگاں دا دین، بولو بولو بولو، قسم ذات دی کر کے کہنا ہے جب قبضہ قدرت میری جان، ایک مسئلے نہیں، کئیاں مسئلے ہیں، مولا علی انہاں دے پتر حسن اور انہاں دے پتر حسین دے اختلاف رہنے، ابا جی تے پتراں دے اختلاف رہنے، آپس بھراواں دے آپس وچ رہنے، لیکن دین ایک، میری گل نہیں سمجھے؟ مثال دے طور پہ موٹی گل، مولا علی سمجھدے سن باغیاں نال لڑنا فرض ہے، نہ لڑنا تے مینوں کفر دا خطرہ ہے، حسن پاک فرماندے سن نہ لڑنا فرض ہے۔ ابا جی کی فرماندے سن باغیاں نال لڑنا فرض ہے، تے پتر کی فرماندے سن نہ لڑنا فرض ہے، تا کر کے حسن پاک دی صلح ہوئی، مولا علی سرکار دی نہ ہوئی۔ اللہ، پھر بھراواں دا آپس وچ ویکھ، حسن پاک نے صلح کی تھی تو خروج جائز نہ سمجھا، کسی طرح دا بھی جنگ جائز نہ سمجھی، تو حسین پاک نے انہیں جائز سمجھا۔ یہ آپس اختلاف انہوں کہتے ہیں فقہی اختلاف، کیڑا یہ اور ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف نال دین جڑا ہے نا وہ بکھرا بکھرا نہیں بنتا، تا کر کے انہاں ساریاں نو اوویں ہر ایک نو اپنی شان مقام دے مطابق مننا فرض ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ، آپ تو صحیح سنداں نال دو روایتاں ثابت نہیں کہ آپ ہمیشہ فرماندے ہوندے سن
افضل پچھلے نے میں نہیں. بولو تو صحیح. میرے تو افضل پچھلے نے میں نہیں. دو روایتیں سنانا بلکہ میرے ذہن جا گیا 3 روایتیں سنانا. بولو بولو. یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، معرفت صحابہ اور صحابہ دی تاریخ، تابعین تبع تابعین تک دی تاریخ. یہ معتبر کتاب ہے. اس طبقات ابن سعد دے اندر انہاں اپنی سند نہ لکھے. سند اخبرنا علی بن محمد عن ابی عبید عن عبادہ بن نصیش. 3 راوی ثقہ. علی بن محمد مدائنی ہیں، ابو عبید یہ سلیمان بن عبد الملک کے دربان فقہ ہیں، عبادہ بن نصیح فقہ فاضل ہیں. مولا علی حضرت امیر معاویہ سرکار خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے دے اندر الفاظ نے فرمایا وَلَا يَأْتِيكُمْ بَعْدِي خَيْرٌ مِّنِّي كَمَا أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلِي خَيْرٌ مِّنِّي. حضرت امیر معاویہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطاب دے اندر فرمایا او بیلیو میں انہاں نالوں چنگا ہاں جڑے میرے بعد آن گے، جس طرح کہ میرے نالوں او چنگے نے جڑے میرے تو پہلا گزر گئے. ہر ویک لفظ ویک کما ان من کان قبلی خیر منی، جڑے میرے تو پہلا لنگ گئے نے وہ میرے تو افضل نے، اعلیٰ نے، خیر نے، بہتر نے. حضرت امیر معاویہ انہاں نو افضل کہندے نے. اگر کوئی آکھے ڈر دے مارے کہہ رہے ہیں یا کوئی اور مطلب ہے وہ لانتیا، یہ تے وہ بندے نے جنہاں تلوار میدان دے اندر چکی ہے تے کدی ہرے ہی نہیں. خود مولا علی سرکار کو ایک روایت عام پڑھنے میں چاہیے. آپ نے فرمایا معاویہ کدی نہیں ہرے گا. مولا علی فرماندے معاویہ کدی نہیں ہرے گا. میں رسول اکرم کو سنیا سی، اگر میں نے گل یاد رہی تو میں کدے نال لڑنا ہی نہیں سی. تا کر کے حضرت معاویہ شکست تے کدی کھادی نہیں. 40 سال حکومت کی تھی، 20 سال خلیفہ رہنے، 20 سال امیر رہنے. امیر بناون والا سب تو پہلا حضرت معاویہ و صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی. ایڈا بڑا بہادر تلوار جو کھلوے تے حقدار نہیں، جے اپنی حکومت دے اندر منبر دے اوتے بیٹھ کے خطبہ دے وے تے پھر کھادا ڈر ہونا ہے. ڈر ڈر والی گل کوئی نہیں. یہ کوئی تقیے والے نہیں، تقیے والا مذہب کوئی اور ہونا ہے. تقیے والا مذہب اور ہونا ہے جڑا حق چھپا جاوے ڈر دے مارے. وہ کالیاں دا مذہب ہے، چٹیاں دا نہیں. کالے ایمان والے ہور نے، چٹے ایمان والے ہور نے. چٹے ایمان والے سنی نے. یہ سنیاں دا سردار حضرت معاویہ ڈر دے مارے نہیں فرمایا
یہ دلیر بندہ منبر تے بیٹھ کے فرماندا ہے میرے کو جڑے پچھلے لنگ گئے نے 4 خلیفے وہ اعلیٰ تے افضل سن معلوم ہویا حضرت معاویہ نے دسیا ہمیں عثمان غنی دے قتل دے خون دے مسئلے میں ساڈا علی نال اختلاف ہے لیکن شان علی دی اعلیٰ سمجھنا میرا ایمان ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق کہ پھول جس سے کھل کے بنے اسے کلی کہتے ہیں جو نگاہ سے دل کی دنیا بدل دے اسے بلی کہتے ہیں توجہ دراد سبحان اللہ دوسری روایت سند بھی صحیح البدایہ والنہایہ دے اندر اس تو پچھلے ماخذ دے اندر تبری وغیرہ دے اندر توجہ قربان جاواں حضرت ابو مسلم خولانی نے پوچھا امیر معاویہ اختلاف جو کر دیو علینا سانو سچی دسو افضل اعلیٰ انہاں نو سمجھ دو یا آپ نو خلافت دا حقدار بہتا انہاں نو سمجھ دو یا اسانو آپ نے فرمایا اعلیٰ افضل وہی نے میں تے اپنے چاچے دے پتر عثمان دے خون دے واسطے گل کر رہا ہوں اعلیٰ افضل وہی نے توجہ فرمایا افضل اعلیٰ علی نے 2 روایتاں نال ثابت ہویا پاک علی دے بارے حضرت امیر معاویہ دے عقیدہ کی سی اعتقاد کی سی جی میں اج سنیاں دا عقیدہ ہے اسی طرح دا عقیدہ حضرت معاویہ دا پاک علی دے بارے آئیے سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر اللہ اکبر لو بھائی سنگیو ایک اور روایت سنانا مودے میں بھی سمجھو یہ مضمون اور معنی آ جانا ہے ابا جی دا جڑا عقیدہ سی نا پتر دے اندر عقیدہ اوہی آیا ہے یعنی پتر تو مراد یزید کا دنیاوی جھگڑا جو مرضی اپنی حکومت آستے ظلم و فسق و فجور کرتا سی بلی کرتا سی اپنے دور کے اندر جی میں سمجھا چکے ہیں لیکن ایک گل ضرور سمجھا جی عجیب گل ہے میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ مولا علی اور پچھلے دے افضل ہون دا عقیدہ جی میں حضرت معاویہ رکھتے سنے میں یزید رکھتے یار ایک کتنے پڑھے ہو چشتی میں 2 کتابیں پڑھیا ایک طبقات ابن سعد ایک تاریخ دمشق ابن آسان دونوں نے سند کو لکھی سند جنیاں بھی یہ عام جسے کہانیاں سنوں گے نا انہاں نالوں ساڈی یہ گل دی سند نہ تگڑی وہ جنیاں گلاں سناؤں گے انہاں دی وہ سند نہیں ہونی جڑی اس ناچیز جڑی پیش کر رہے ہیں یہ دی سند یا توجہ ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما تذکرے میں عبارت پڑھن لگا روایت لمبی ہے سند علی بن محمد عن سلیمان بن ایوب عن عمر بن میمون وعن غیرہی علی بن محمد مدائری ثقت یحییٰ بن معین جیسے محدث نے فرمایا بہت مضبوط بنتا ہے یعنی روایت یہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن ایوب سے اور سلیمان بن ایوب کون ہے سلیمان بن ایوب بن سلیمان بن موسیٰ بن طلحہ تیمی صدوق تقریب التہذیب کے اندر ان کا ذکر موجود ہے اور بہت ہی سچا راوی ہے عن عمر بن میمون یہ حضرت میمون بن مہران جلیل القدر تابعی کے بیٹے ہیں ان کی وفات ہے 147 ہجری میں اگر 100 سال یا اس سے اوپر کی عمر بنائی جائے سمجھی جائے
تو پھر جو بات کر رہے ہیں اس وقت موجود، ورنہ مرسل روایت۔ سمجھ نہیں آئی؟ جس لئے حضرت امیر معاویہ دا وصال ہویا ہے یزید باہر سی، اس خلاصہ پہ اللہ یزید باہر سی واپس آیا، ابا جی دا وصال ہو گیا، ثم خاطب یزید الناس، یزید نے خطبہ دیتا لوکا ابا جی دے وصال تو بعد قبر وچ دفنا دین تو بعد اس آخیا ان معاویہ کان عبدا من عبید اللہ، معاویہ اللہ کے بندوں میں سے انعم اللہ علیہ، اللہ نے ان پر انعام فرمایا، خلافت اللہ فرمائی رسول، ثم قبضہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے اپنے مقبولہ لے، اگل لفظ سمجھو ہے سنو، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّنْ بَعْدَهُ وَدُونَ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ۔ یزید کہنے لگا میرے ابا جی بعد آلیاں تو چنگے نے، جنہیں پچھلے نے انہاں تو کٹ نے، میرے ابا جی وہ شان چچے نے۔ جیتا مرضی بیٹھا سی، یہ گل تے یزید نو بھی کرنی پئی ہے کہ میرا ابا پچھلیاں نالوں اونچا نہیں۔ یہ مطلب ہے یہ سنیاں دا عقیدہ ایڈے بندے وچ، ایڈے گندے بندے وچ بھی بھریا کھڑا ہے، فاسق فاجر بدکار تاں آکھ انہوں آکھ، لیکن یہ نہ کہ اندے کولے عقیدہ سنیاں دا نہیں، عقیدہ موجود ہے، وہ کہندا ہے میرا ابا پاویں اللہ دا جو مرضی نام لے گیا ہے، لیکن میرا ابا پچھلیاں نالوں چنگا ہے، جڑے لنگ گئے نے انہاں نالوں چنگا نہیں، انہاں دی شاناں اونچیاں سن۔ مولا علی سرکار دی شان نو تے یزید بھی مندا ہے کہ اونچے نے، ابے نو گھٹ مندا ہے، علی نو اونچا مندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ معلوم ہوا حضرت معاویہ پاک کا اعتقاد حضرت علی دی شان دے بارے تو بالکل مسلم اور ثابت۔ رہ اختلاف کو مرہندی رہتے ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے الگ۔ حضرت عباس حضور کے چاچے نے مولا علی میراث یعنی چاچے خود برا گل سنو، کئی کہندے نے کمینے علی رسول دا برا ہے، تو رسول نے علی نو اپنا بھائی آکھیا تو اور کسی نو نہیں آکھیا۔ وہ ایسا کمینے دے پترا نو میں کہنا اور کنجروں کو نہیں کتنے پڑھے دے، میں بخاری مسلم دیاں صحیح روایتاں مولا علی نو بھائی آکھن دا ثبوت جنہ روایتاں نالے او دے وچ کلام ہے جی، لیکن میں ثابت کرنا کہ صدیق اکبر نو پاک رسول نے بھائی آکھیا ہے تے بخاری مسلم وچ آکھیا ہے، اور آکھیا بھی آخری وقتاں وچ۔ پاک نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخوتی فی الاسلام۔ سونے نبی نے فرمایا
میں اگر کسی نو یار بناؤں گا دل والا، یعنی کیا مطلب؟ ایسا یار کہ وہ دی محبت ہر کسی کو زیادہ دل چوندی، اللہ تو بھی زیادہ ہر کسی نو۔ اگر انجا میں یار بناؤں گا تو میں صدیق اکبر نو بناؤں سی، لیکن فرمایا انجا میرا کوئی یار نہیں، یعنی نہ اہل بیت جو صحابہ جو کوئی میں محمد دا انجا یار نہیں۔ فرمایا ہاں اسلام والی ربی اسلام بھرا ہونا، بھائی ہونا، اخوت اسلامی میرا بھرا ہونا اسلام دے دین دی وجہ نال اے ابو بکر نو حاصل ساریاں تو پہلا ساریاں تو زیادہ معلوم ہویا۔ نبی پاک نے آخری وقت جان تو پہلا بخاری مسلم جائے پاک صدیق اکبر نو اپنا بھائی اپنا بھرا اپنا بھرا فرمایا ہے۔ علی پاک نو بھائی آکھی جاندے نے جنہاں دے ثبوت وچ کلام ہے، جتھے پکی ٹھکی روایت جڑا توڑن تے آوے وہ ناسا توڑ پوے اپنی حضور نے اتنے بھرا فرمایا ہے، وہ نہیں آخنا چاہتے بڑے رسرات نے کالا عقیدہ جڑے نا یہ تو اللہ بچا بولو مرے کالیاں دا عقیدہ علم تو خالی، ایمان تو خالی ہے، دیانتداری تو خالی، سچائی تو خالی، جھوٹ نال بھریا گلاں ایسیاں ہون گیاں نہ آسماناں وچ لبھن نہ زمیناں وچ لبھن۔ ایسا جیڑی گل کریں گے حضور نے جوڑے پاک دا صدقہ پہاڑ ورگو پہاڑاں کو ہی سامنے رکھ دیں گے، لے پڑھ لا ہلا کے بکھا گل ذرا بولتے صحیح مرے تا کر کے ہر دربار والے دا مذہب چٹا ویکھے گا تے اگوں نسلاں برباد ہوئیاں انہاں لعنتیاں دا مذہب کالا ویکھے گا۔ کیوں؟ جڑے دربار والے سن انہاں دا علم محمدی دین والا سی تے جڑی اگلی نسل ہے انہاں دا سکول والا ہے، وہ پھٹکار پئی عقیدہ ہی اٹھ گیا، جنہاں دے دربار تے بیٹھ کے ٹکر پیا تولنا کتیا انہاں دے خلاف بھوکی جاندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استاد العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ اللہ اکبر، اور سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بولو نا۔ اور دیکھو نبی گل ہے نا تو پاک علی بھائی نے رسول دے بھرا نے ہر بندہ جڑی اصل روایت صحیح ثابت ہے جہدے نال پکا ثبوت ہے وہ کدی کسی زبان تے نہیں لیاندا ہوئے صدیق اکبر رسول اکرم دا سمجھو ساریاں نالوں بڑا بھرا ہے علی بھی بھائی نے لیکن بھائی بھی تے آخر فرق جو ملنا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے اس تو بڑا ہے اس تو بڑا ہے اس تو بڑا ہے جڑا آخری بڑا بھرا رسول نے فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا گل پک گئی کہ نہ پکی ذرا بولو تے صحیح جیڑا چون چرا کرے چشتی دے محلے لے آویں انشاءاللہ العزیز ہاں ناچیز دے روڈ دے اوپروں گزردیاں مولویاں دے پیشاب سک جاندے نے تماشا ویکھنا ہوئے تو کسی دے کے نام ذکر کر کے ویکھی اگلے دن تیرے لاہور دے ترائے ستون دیوبندی ستون دیوبندی تھم میرے کو آئے
بہت بڑے عہدیاں پنجاب یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر آئے میں آن کے نا میں بیٹھا سا اس طرح اپنی آن کے میرا متھا چل کہندے ہم تو ایک مرد خور کی زیارت کے لیے بیٹھ گئے. میں نے پوچھا بھائی میرے اندر حریت کی کون سی نشانی دیکھی؟ کہنے لگے یہ تھوڑی بات ہے کہ اس ماحول میں بیٹھ کر اتنا حق گوئی کسی سے گھبراتے نہیں ہیں, حق بات بیان کر دیتے ہیں, یہ آپ کی تھوڑی نشانی ہے حریت. پھر آئے اور پھر کہنے لگے کہ جناب ہم جب آ رہے تھے نا گاڑی میں تو سوچ رہے تھے کہ 70-80 باڈی گارڈ ہوگا آپ کا. عجیب بات ہے, آپ کے پاس تو کوئی باڈی گارڈ ہی نہیں ہے. پھر بار بار آخر بس ہماری تو یہی دعا ہے اللہ آپ کو محفوظ رکھے, اللہ آپ کی حفاظت کرا ہوا ہے کہ وہ نہیں کی اللہ نے فضل و کرم لال وہ پریشانی پہلے دن میں ہی حضرت صاحب نے لا کے چھوڑ دیتی ہے کہ کسے مار جانا ہے, فلان ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے. بچے لگے پھرنے ہیں پوری دنیا کتے کتے لگے پھرنے ہیں, پورے سکون لگے پھرنے ہیں. جدن آنی ہے وہ مالک دی طرف آ جانی جیڑی نہیں کسے تو ٹل دی یا کسے ہور تو ٹلے. جیڑے فوج دے ایٹم بمائیں جو رہندے نے انہیں بھی کی ہوندی پتہ نہیں لگتا بڑو کیا ہو گیا ہوگا وہی وقت اٹل لے چلی دا پتر ہے جیڑا بہت تو گھبرا ہوا اودے نال دا پاگل زمانے سے کوئی نہیں جڑا موت تو گھبرا اوئے چلیا بزرگاں گل کیتی موت زندگی کا چوکیدار ہے کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے, ادھر ادھر نہیں آ سکتا. تو موت حفاظت کرتی ہے مرنے سے, کیونکہ جب پہلو مر گیا تو میں غلط ہو گئی, تو میں تے ہونا وقت تے لہذا مرن دینا ہی نہیں, وہ سیرے مرنا ہے جس پہ میں ہونا ہے. تو بولو دے صحیح مرو اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ سونیا گل لمبی نہیں کر دے, وقت کافی ہو گیا ہے. حضرت امیر معاویہ سرکار ذاکر مولا علی سرکار سے بارے دس دیتا ہے اور ہن دسنا جڑے کتے بھونکدے نے انہاں دا وصال موت کفر تے ہویا ہے. اور کسے کنجر دیا پترا کیڑی گل پہ کرنا ہے ہن سن 4 روایتاں پیش کرن لگا. ایک روایت نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 روایتاں پیش کرن لگا. ساریاں روایتاں دا خلاصہ پہلا پر کتاباں دے حوالے وہی نے طبقات ابن سعد اور اے سامنے تاریخ دمشق الکبیر ابن عساکر محدث دی 4 روایتاں دا خلاصہ کی حضرت سیدنا معاویہ نے وصال شریف تو پہلا وفات شریف تو پہلا اپنے گھر دیاں نو بلایا, فرمایا او میری فلانی لونڈی کتھے آ گئے جا فلانی تھا جڑا صندوقڑا رکھیا سی او لے آو. صندوقڑا لیاندا گیا, فرمایا نو کھولو, دیکھا ایک قمیص وچ کچھ وال مبارک وچ نے, کچھ ناخن مبارک وچ نے. فرمایا قمیص رسول اللہ دا اے وال مبارک حضور دی واللیل دی زلف دے داڑھی مبارک دے اور ناخن مبارک بھی کملی والے دینے. ایک بار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سام میں عرض کی سونیا
میں نے قمیص دے دو. فرمایا میں بدل کے دینا. آپ نے قمیص بدلیا, وہ قمیص میں نے دیتا, میں رکھ لیا سی. حضور سرکار نے میں ایک بار وال شریف کٹ رہا سا. توجہ فرما, جڑا وال منے وال من دے انہوں عربی دے اندر آکھ دینے خلاق. میرے کو ایک پوری کتاب پئی ہے امام دی جس کے اندر لکھیا ہے نبی پاک دے خلاق کیڑے کیڑے سن جنہاں رسول اکرم دے واللہ میاں زلفاں نوں منیا ہے. انہاں وچ ایک نام حضرت سیدنا معاویہ دا توجہ فرماؤ. آپ فرما دینے میں وال شریف نے عرض کی دی حضور داڑھی شریف سے بل اے ظلف مبارک میں بھی نائل فرماؤ. حضور نے بھی نائل فرما دیتے سن. ایک بارا حضور سرکار نے ناخن مبارک اتروائے. میں وہ ناخن بھی سرکار تو مانگ لے اور ناخن کی کریا جو قمیص میں نے کفن انج دینا ہے. میرے باقی دے کفن دے کپڑے اتے رکھے آجے. اللہ دے محبوب دا قمیص میرے جسم سے نال لایا جے. پھر جنیاں زلفاں پاک میں کچھ میرے سینے سے رکھ دو, کچھ میرے منہ وچ رکھ دیا جے. تے جڑے ناخن مبارک نے انہاں نوں پی کے سرمے وانگو میں مسکین دی اکھاں وچ رکھ دیا جے. پھر میں چھڈ دیا جے. میرا خدا جانے محمد دی اے تبرک والیاں چیزاں جانے. میں امید بڑی ہے میرا رب انہاں اپنے محبوب دے برکت والیاں چیزاں دی برکت وکھاوے گا. معاویہ نوں معاف فرماوے گا. اللہ اللہ ذرا بولو تو صحیح. اللہ اللہ توجہ ہے. چار روایتاں دا خلاصہ سنایا ہے. سنو مجموعہ ہے روایت پر, یعنی کیا مطلب چار روایتوں کے جمع کردہ مضمون پر حکم لگا رہا ہوں محدثانہ رنگ میں. صحیح غیر ہی اعلیٰ درجے کی روایت بنتی ہے. یہ جڑے وڈیاں کتاباں سن جن کو کہتے ہیں اصل ماخذ, اصل مسئلہ, اصل گل لین دیاں کتاباں. یہ انہاں ورنہ تھلے وہ گنیاں ہی نہیں جاندیاں. ہاں جی گنیاں نہیں جاندیاں جنہاں نے یہ لکھیا حضرت معاویہ دے بارے کہ انہاں وفات دے وقت وصیت فرمائی مینوں یہ نہیں کر کے حضور سرکار دے تبر شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی کی, امام سیوطی کی, ملا علی قاری کی, بدر الدین عینی کی, ابن حجر اسقلانی کی, فلانوں گنے نہیں جاتے بندے. اور لیکن میں اس پاس سے نہیں جانا گیا, میں صرف موٹ دے چلا گیا کہ تواڈے جڑے سنی بریلوی نے نا جی, وہ جڑے تواڈے بریلوی نے انہاں جدوں بھابیاں دے خلاف دلیل دینی ہوے بھئی حضور سرکار دے برکت والے جڑے چیزاں نے انہاں تو فیض لینا, تبرکات جڑا ہے انہاں نوں نفع والا سمجھنا, اے دے واسطے دلیل دین تے حضرت معاویہ سرکار کہ جنہیں اج دے بریلوی نے جنہیں اس موضوع تے کتاباں لکھی ہیں وہ حضرت معاویہ دا حوالہ دیندے نے. لیکن عجیب گل ہے جے وہابی دے مقابلے ثابت کرنا ہوئے تبرک دا مسئلہ تے معاویہ یاد آوندے تے شیعہ دے مقابلے جدوں عشق ثابت کرنا ہوئے حضرت معاویہ دا, پھر یہ گلاں یاد کیوں نہیں آونیاں ہوئے. یہ عجیب منافقت ہے بھائی. بولو تو صحیح. دس ہوئے سچی دسی پہلے چار آخو تو میں چار روایتاں
موٹے بڑے راوی آخری جڑے راوی ہو گئے انہوں نے نام کیا نہیں تاریخ دمشق کے اندر 3 روایتاں میں تاریخ دمشق اور وہ ملتی ہے وہی روایت آگو طبقات ابن سعد سے ایک روایت ہے حضرت ابن عباس صحابی بولو 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 اس سند صحیح لے غیر یہ پکی ہے نجم معاف پڑھا اس روایت سے الفاظ کی نے لمح موضر معاویت ابن عباس قال یا بنی انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الصفا وانی دعوت بمشخص فأخذت من شعري وهو في موضع كذا وكذا فإذا أنا مت فخذ ذلك الشعر فاحشوا به في فمي ومنخري حضرت ابن عباس حضور کے صحابی اہل بیت آپ فرماتے ہیں جب معاویہ وفات کا وقت قریب آیا آپ پتروئے میں صفا پہاڑی دیکھیے حاجی عمرے بیٹھے ہو حاج عمرے والے کعبہ شریف کے نال ہی دامن صفا تے مروہ اتھے ہی سعی کری دیئے دوڑ کے پھر جا کے وال کٹائی دیں احرام کھول دئی دے اور سمجھ نہیں آئی نہیں آپ فرمان دیں حضرت معاویہ کہ میں صفا دے اتے ساں سرکار دے نال کہ حضور سرکار نوال شریف اتارنے سن جی میں حج عمرے دے اتاری دے تو میں منگائی کینچی فاخذت من شعرہ حضور دے وال شریف میں اتارے وہ فی موضع قضا و قضا فلانی جگہ دے بیٹھے سن حضور فائدہ نمیتو جب میں مر جاؤں فخذ ذالک الشعرہ وہ وال شریف لینا فحشو بہی فمی و منخری وہ وال شریف میرے منہ میں بھی رکھ دینا میری نسہ میں بھی رکھ دینا تبصرہ میں کی کرنا لے روایتاں سن لو توجہ ہے کہ نہیں دوسری روایت حضرت مقتول تابعی سے جلیل القدر تابعی ہیں 2 سندن اور مدار اگرچہ ایک ہے لیکن تاریخ دمشق کے اندر اور میرے بھائیوں توجہ ہے عجیب گل لیا امام شافعی نہیں امام شافعی دا قول سند نہ اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے ایک کام کیتا یہ ہو روایت ہے یہ ہے عبداللہ بن ثعلبہ دوسری روایت ہے عبدالعالی بن میمون بن مہران کو ایک روایت ہے عامر بن میمون بن مہران کو 4 روایتہ نے صحیح روایت جا بڑی پکی خلاصہ سمجھا بیٹھا پہلو ہی توجہ ہے اے جڑی روایت تھے طبقات چھے نا انہوں تاریخ طبری صحیح دے اندر شامل کیتا گیا ہے ایسے سند بھی بجانا کہ حضرت معاویہ اس کے اندر فرمان دینے میں کنت اوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا وضو کرا رہا کی کرا رہا تھا یہ تھا میں گل کرن لگا تو اٹھا بریلوی کئی بیان کرتے ہیں کہ جی قیامت دا دن ہونا ہے وہ پھر ہر کوئی اپنے پیر دے بارے بیان کرتا ہے میرا پیر ہمیشہ میرا پیر رمبیشہ ملا تقریر کر رہا ہے رمبیشہ بیٹھا ہے رمبا جان دو رمبا وہ
تا رمبے شاہ کی جانا بھی بابے ہونا رمبے شاہ سرکار بیٹھے ملا تقریر کر رہا ہے وہ شان سنو اینا سرکاران دی حدیث چاہتا ہے جس لئے قیامت والے دن پاپی صفاں بنا کے کھڑوتے ہون گے یہ سرکار اللہ والے گزرن کے نظر پوے گی ساڈے ورگے پاپیاں تے سرکار پوچھن گے وہ کیوں کھلوتا ہے عرض کریں گے سرکار پاپیاں مجرم اگلیاں نے لا دیتا ہے لینے چ تہاڈی میل وہ کہن گے اچھا وہ کوئی ساڈے نال نیکی کدی کیتی سرکار تہاڈا وضو کرایا سی وہ چل آ جا پھر اور میں کہا پتی دیا پترا تیرا رمبے شاہ دا وضو کراوے تے وہ جنت تو جائے جن نے محمد عربی دا وضو کرایا ہے اور کھمبے رمبے دی نسل تیرے کول بابا ٹوٹا پیر بابا کھوتا پیر وہ دی جتی آ گئی ہے تے بنی پھرنا ہے کیوں آکھے یہ مینو بچا جائے گی تے لکھ لعنت تیرے تے جنہاں کول محمد مصطفیٰ دیاں او زلفاں نے جنہاں دیاں قسماں خدا کھاوے وہ بھی داڑھی شریف دیاں بھی نال ہون جنہاں کول او نے تے وہ رکھ کے چلے نے اپنے منہ شریف سے نک شریف سے اندر جلیا اللہ دے فضل و کرم نال حضرت امیر معاویہ دے نال انج دے عقیدے رکھن والے وہی ولی بن دے نے باقی وڑے تے بن سکتے نے پر ولی نہیں بن سکتے ادھر ویکھ جدو سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیاں والے شریف علی پور جٹھے دنال دربار یہ پہلوں کالے مذہب والے شیعہ سن یہ آ گئے میاں شیر ربانی دے کول کہندے میاں جی تواڈے نال مناظرہ کرنا آیا فرماندے نے بیلیا کسی عالم نال مناظرہ کر اساں فقیر بندے ہیں فقیراں نال کادے مناظرے آندا نہیں میں تے مناظرہ کرنا ہے آپ فرمانے نے اچھا شاہ جی مر شروع کرو چپ پھر فرمایا شاہ جی شروع کرو چپ تیسرے بارہ فرمایا چپ فرمایا شاہ جی بول دے رہی حل کر دے نے بولا مٹی سوا اندر کوئی شے رہی نہیں فرمایا شاہ جی مر علم تے نہ ہویا جڑا اندر ریائی نہیں چھٹ غائب ہو گیا ہے اور ساڈے سینے نہ لگ جاؤ اساں ایسا علم دیاں گے نہ دنیا میں جاوے گا نہ آخرت میں جاوے گا ہمیشہ دا ساتھ نبھاوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنی بنایا کیلیاں والے شریف دا آستانے دا سردار بنایا جا کیلیاں والے شریف کیلانی شبیر شاہ حافظ آبادی جان دو شبیر شاہ حافظ آبادی بندہ تو بیٹھا سی لیکن مرشد دا چنگا سی بیڑا اس واسطے سی کہ کربلا دے کوڑ مار کے اہل بیت دی بے عزتی بہت کر گیا ساڈے امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی فتاوی رضویہ 14ویں جلد دے اندر فرماندے نے بھاویں کربلا دیاں روایتاں سچیاں ہون تے بھاویں کوڑیاں یہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انہاں نال اہل بیت دی بے عزتی تے توہین ہوندی دو بندیاں ساڈے مذہب دی بڑی ڈنڈ لائی ہے ایک شفیع اگاڑوی ایک یہ ذاکرہ نے پیچھے چھڈ گیا
تو اپنے پاکاں دا مذہب محفوظ کر لے، تیرے رون دی کوئی لوڑ نہیں۔ میں کیا کہ ذرا بول بول بول، تیرے مکر فریب نال رون دی کوئی لوڑ نہیں، تو صرف اپنے پاکاں دا مذہب عقیدہ ایمان دین محفوظ کر لے۔ جی اپنا گواہ بیٹھا دے ساری زندگی روندہ رہو، رومن نہ لعنت لب سکتی ہے، رحمت نہیں لبنی، رحمت اس نے لبنی ہے جس نے انہاں دا دین ایمان تیرے کو محفوظ ہو جائے گا۔ بولو خوش آمدیو، بولو خوش آمدیاں نے سن کے برباد ہویا بیٹھا ہے۔ اللہ دے فضل نال نہ خوش آمد کیتی ہے تو نہ کران دے۔ ایسے علاقے جی وقت گزریا بہتا میرا کہ نہیں؟ اور میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، اور دسو کسی دے پیر دی جتی انہوں بچا جائے گی؟ کہ لعنتی سور دے بچے نے سید لمبیا سن آخری وقت خاتمہ چنگا تے آلہ تے عمدہ کنو آخر آخری وقت اللہ دی یاد آوے، رسول دی یاد آوے، محبت غلبہ کرے، ہر شے بھول جاوے، آخر میں رسول دی فلانی شے یاد کراو، فلانی شے لے آو، فلانی شے لے آو، میرے نک چ رکھو، منہ چ رکھو، سینے چ رکھو، قمیص پواو، جنوں آخری وقت انج سونیاں دی یاد آئی کھڑی ہے۔ جے ایک خاتمہ چنگا نہیں تو وہ چنگا خاتمہ کنوں کہندے نے، او بھی تے ذرا دسنا۔ گل جا ہاں اینو چنگا خاتمہ کہندے نے، کنجر سارے ننگے ہوں، ادھر ٹبر سارا بیٹھا ہوئے، بس چل دی ہوئے، گھر کھلوتا ہوئے، ٹبر سارا بیٹھا ہے، چڈیاں دے وچ خیال پہنچے ہے، بس وجی ہے، بندہ گیا ہے، دل دا اٹیک ہویا ہے، بابو ٹر گیا ہے، بابو ٹر گیا ہے، یہ کنجر کدھر گیا ہے؟ مولویاں دا جنت، لاکھ لعنت تیرے جنت دین دے۔ وہ کنجرا جنہاں نو خدا وعدے کرے جنت دے، خاتمے ایڈے سونے ہون، انہاں دے بارے بکواس کرنے دے جس لئے اس میرا سیدھی گل ہوندی۔ بولو اے برو بولو، خوشم تھیا لن تھیا، اتھو 4 روپیے لبنے نے تینوں ختم دے 4 روپیے لبنے نے، اتھے ساریاں تریفاں کر کے جنت واڑ کے پھر واپس آنے آنا 100 بندہ۔ اور سنوے نا لانتیاں دے فتوے حرام دیاں دے آندے نے 100 بندہ تو آنو مولوی صاحب پتہ نہیں، 40 بندہ کٹھا ہو جائے تے میت بخشی جاندی ہے۔ اور میں خیال نہیں لیا پترا وہ بھی تیرے ورگے، اور بھڑے وہ لانتیاں وہ بھی تیرے ورگے۔ تے حضرت معاویہ پاک خود صحابی جنازہ پڑھاؤن والے ضحاک بن قیس فہری وہ بھی صحابی پڑھن والے صحابہ تے وچ اہل بیت تے وچ تابعین ایڈے لوگ جنازے پڑھان والا بھی صحابی ہوئے۔ اے کنجرا تیرے ورگا شیطان پڑھاوے تے پڑھن والے شیطان ہون، 40 نال بخشیا گیا، ادھر ہزاراں نے وچ صحابہ بھی ہیں، تابعین ہیں، صحابی جنازہ پڑھاؤن والا ہے، جنہاں دا وصال ہویا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ اے نبی دے تبرکات رکھ کے عشق محبت فنا ہو کے دنیا تو جاوے، کنجر دیا پترا حالے بھی جنتی نہیں۔ کالے منہ مریا سورا، یہ جنتی انہوں نہیں آخر دے تیرے ورگے سور نو کہندے نے۔ سیانے کہندے نے میں نو اپنی کالک نہیں دے سکتی۔
یہ تے وقت کوئی نہیں خود موضوع مانگتا ہے تو میں اس منے ٹور کے تے موڑ جناب جی اللہ دے فضل و کرم نال دیتے ہیں جی بیان کرتا تو پھر دس دا کیڑا جنتی گیا آج جاڑا کہ پہلوں آڑے بولو تو صحیح ہے یہ کنجر یہ بھی روایت بیان کر دیں اور پھر مائی سی ایک کفن چور سی کفن چراندہ سی مائی فوت ہوئی کفن چور جنازہ پڑھیا جا کے ویکھاں کتھے دفن ہوندے نے راتی ویکھ لیا دنے ویکھ لیا راتی پہنچ گیا جس لئے جناب کفن نو قبر کھول کے ہاتھ پایا مائی نے گھٹ پھڑ لیا انہیں آکھیا جنتی ہو کے جنتی دا کفن پہ چران ہے اور ساکھیا میں جنتی کے میں بن گیا میں تو ساری زندگی کفن لوندا رہا بندیاں دے زندیاں دے نہیں مردیاں دے یہ کو مولوی بیان کر دیں واقعہ سچا ہے واقعی ہے واقعہ سچا ہے واقعی ہے عیون الحکایات وغیرہ دے اندر محدث ابن جوزی وغیرہ نے ذکر فرمایا شرح الصدور فی حال الموت والقبور کے اندر امام سیوطی ذکر فرمائے واقعہ سچا ہے آکھے مائی نے گھٹ پھڑ لیا انہیں آکھے واہ جنتی دا کفن پہ چران دے اس آکھے میں جنتی کی میں آکھے میں جد مائی کہنے لگی میں جدو نماز پڑھنی سا سہری میرے آندھی سے اللہ جیرے بھی میرے جنازے میں شریک ہوں وہ بخشے جان تو میرے جنازے چاہے بھامے کفن چرامن بھی نیت نہ لائے پر تو بھی جنتی جانی اور میں کہلان دیا آپ ایسے سنا دے جے یہ تے ایک مائی ہوئے صدیاں بعد دی او دے جنازے وچ کفن چرامن دی نیت نال جاوے جنازہ پڑھن دی نیت نال نہ جاوے او بھی بخشا جاوے تلان دیا جدے جنازے وچ صحابہ کھڑے نے جنازے دے اندر ابو مسلم خولانی جیسے تابعی کھڑے نے جنہوں اسود انسی کذاب نبوت دے دعوے دار نے آگے چ سٹیا سی اگ گلزار بن گئی تے عمر بن خطاب دا دور سی حضرت صدیق اکبر کا دور سی جس لے ابو مسلم خولانی اسود انسی دی آگ تو بچ کے خیر سلامتی مدینے میں پہنچے نے حضرت عمر نے جاؤ استقبال کیتا فرمایا متھا چم کے فرمایا وہ شکر ہے اس رب دا جنہیں محمد کریم دی امت ابراہیم دی مثال بخا چھتی ہے کتے دیا پترا پکانیا ٹیریا لانتیا جنہ دے جنازے دے اندر ابو مسلم خولانی جیسا بندہ ہوئے وہ دے ایمان نے شک کرنا ہے یا جنتیوں نے شک کرنا ہے مر تیرے نار دا بھی حرام نہ کوئی نہیں بول مرے شہیدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عبدالقیوم صاحب کہہ رہے ہیں ٹھنڈ پا دیتے ہیں توانو چوک کے میں برفائیں چھوڑ دیتا ہے کہ آلے ٹھنڈ پائی توجہ ہے نعرہ تکبیر سو آگے ہی پھر گئے جدھر جائی رہا ہے درباراں سے اقبال ساڈا بول اقبال فرماندہ یوں تو سید دیو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان
بھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اقبال فرماتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. آندھے سجادیاں نو وراثت لبی ہے ورنہ لائق تے نہیں سنے اس مسند دے بہن دے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. بولتے صحیح. اندر سجادہ کہاں ہے؟ سجادہ دربار والا باز ہے. بولو تو صحیح. کون کہندا ہے؟ بول مرے. کون کہندا ہے؟ زاغ. زاغ کبے کو کہتے ہیں فارسی میں. عقاب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. اللہ اکبر. میں اگلے دن موضوع ہے حضرت شیر ربانی کی بے مثال شان. حضرت شیر ربانی کی عظیم اور بے مثال شان کا سبب بلوں کی پنڈ لائے وہ دے اندر دسیا ہے. شیر ربانی دے آستانے دی ریت سی. کوئی داڑھی منا اگلی صفحہ نہیں سی پہ سکتا تے کوئی داڑھی منا آپ نو ہاتھ ملان لگدا سی تے آپ ہینج کر لیندے سن تے ہاتھ نہیں سن ملان. اللہ اکبر. بولا عمر ہینج ہاتھ پیچھے کر لینا. فرمانا جدا منہ انگریز والا بنیا کھڑا میں انہاں نال ہاتھ نہیں ملا سکدا. کیا بات ہے. اے شیر ربانی اگلی صف تے کوئی بڑے تو بڑا چودھری بھی آوندا سی نا تے جان سک جاندی سی. فقیراں دی مڑ دہشت ہوندی ہے. یہ جڑا انگریز کہندے نا انہاں نوں دہشت گرد فقیراں نوں وہ کتی دے پتر ہو تے اج دے جڑے ہیں نا دہشت گرد انہاں لانتیاں دا حوالہ اگوں رکھدے نے. نیتاں یہ ہوئی ہوندیاں نے انہاں دی دہشت گردی کی آ کافراں نے نظر بھی مان رہی ہے نا انہاں فقیراں دے اوتے تے کافراں دا ساہ سک جانا ہے. وہ کنجر بھوک دے آندے وہ آندے نے یار عجیب گل ہے یہ ہاتھ تے شے کوئی نہیں تے روح ساڈے تے کیوں چڑھ جاندا ہے. لیا پتران نصرت بالرعب. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری اللہ نے رعب نال مدد کی تھی. 3 مہینے کے سفر سے دور میرا دشمن بیٹھا ہوئے میں محمد کے نام تو گھبرانا ہے. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. کجا ڈیڈی منا اگے نہ آ سکے تو ہاتھ نہ ملاون. کجا نوبت اتنے پہنچے کہ صاحبزادہ جاوے داڑھی مچھ مننے دے کول دے آ کے مینوں ٹکٹ دیو تے او آ کے پر ہمارو کوئی نہیں. یا وہ چکر لوٹا دے سر تے رکھ دین صاحبزادے دے گھوڑا کر لوٹا 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 صاحبزادہ سر تے لوٹا رکھا کے کھلوتا ہے. اور لوٹیا کھوٹیا نال لگی تے ایویں ہوندا ہے. اور سچے محمد نال شیر ربانی لگا سی نا تے جڑے سر تے لوٹے رکھن والے نے یہ کنجر انہاں دے درد کتیاں وچ نہیں سی پے سکدے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. یہ تو میں قلندر اقبال میں پڑھاؤں
میرا پتر دی جماعت میرے پتر دی جماعت میرے کو اقبالیات پڑھ دی دنیا کائنات عرب عجم سارے بہ گئے اگر کچھ چشتی کے ساتھ بیٹھ کر اقبالیات پڑھا دے میں پڑھانا چھوڑ دوں گا یونیورسٹیاں دے بڑے بڑے پروفیسر جنوں بلائیں طاہر القادری ورگیاں دے استاد جنوں کیڑا سٹ مار دا علم اللہ انہوں چشتی لیا پھر وہ کرتا کی میں جے ایک گل نال ہی سا نہ سک جاوے تے موڑا اور یا مقبول جان پیٹا وڈا صاحب میرے آیا جو میں کہندا گیا سکولاں دے خلاف جو بھی کہندا گیا جی تو سوا چارہ ہی نہیں ساڈے کے صرف وہی زبان کھولتا ہے جڑا پرلے درجے دا ٹھیٹ تے جاہل ہو گیا تے ٹھیٹ بندہ ہوئے تو وہ دی زبان باقی نہیں روکی جائے بولو تے صحیح ذرا میرے دوست آئے دس اس وقت خیال حضرت معاویہ پاک کدھر ڈبیا سی جو آخری وفات دے وقت وصیت کر رہے ہیں کہ انج کریا جی جنہ دے تبرکات رکھا رہے ہیں خیال انہاں میں گم ہونا ہے کہ نہیں اگر بولتے صحیح ہو شہیدہ کہ سید الانبیاء میں خیال گم ہوئے حالے جے خاتمہ ایمان تے نہیں تے موڑ لعنت ہے انہاں تے جڑے بھوکن جے حالے بھی خاتمہ ایمان تے کیا محویت ہونی ہے کیا محویت ہونی فرمایا اے تن میرا چشیم ہوئے اے تن میرا چشم ہوئے میں مرشد ویکھنا لجا لکھ لکھ چشمہ او لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک گجا اتنا لٹھیا مینو صبر دیاوے میں ہونے ول بھجا مینو آخر معاویہ نے مناسبت نال مدنی دا او دیدار مدنی دا دیدار باہو سانو لکھ کروڑا ہزار
नारे तहकीक, नारे हैदरी। इमाम गैरत मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब, खिलाफत मुआविया, सियासत मुआविया। दोस्त ने इशारा किया हजरत कहलिया वाले शरीफ दे साहबजादे बड़े पीरा सरकार दे पुत्र सैयद बाकर हुसैन शाह साहब। अब मैं ज़ियारत की हुई है रसूलिया शराजिया के अंदर मैं पढ़ाऊंगा सा उसले आप तशरीफ ले आते सन। हाजी मोहम्मद अली साहब मुनाज़िर इस्लाम साडे मुनाज़िर अहले सुन्नत साडे उन्हां दे मुरीद सन। उन्हां दी गल सैयद बाकर हुसैन शाह साहब दी आप फरमांदे ने हजरत मुआविया के खिलाफ मेरे दिल च कोई मैल आ गई, ख्याल आया सैयद की गल सुनाउण लगा। तवज्जो तवज्जो है नथू खैर याद उची बोल सुभान अल्लाह। सैयद की गल सुनाउण लगा, निस्बत ताल्लुक वाले की गल सुनाउण लगा, जिंदा दिल ते साहिब दिल की गल सुनाउण लगा। आप फरमांदे थोड़ा जा ख्याल हजरत मुआविया के खिलाफ आया, मेरा दिल मैला होना शुरू हो गया, काला होना शुरू हो गया। काले मजहब वालियां दा काले मजहब वालियां दे मजहब दा एक ख्याल दिल च आया, हजरत मुआविया के खिलाफ दिल काला होना शुरू हो गया। निस्बत टूट गई, पाक नबी तो रिश्ता टूट गया। बड़ा परेशान, कदी उस दरबार दे, कदी दाता हजूर, कदी किथे हाजरी देवा, मेरे को केड़ी गलती हो गई है। आखिर मैं परेशान हो के सोता देखना सैयद लंबिया तशरीफ ले आए। आपने हजरत मुआविया पाक दा हाथ मुबारक अपने हाथ मुबारक फड़िया है। फरमांदे ने पुत्र मुआविया मेरा है, जिहड़ा इहदे नाल ताल्लुक नहीं रखदा, मैं मुहम्मद नाल दा ताल्लुक टुट जांदा है। फरमाया मैं उठया तौबा की थी, जेड़ी निस्बत खुस गई सी वो फिर जुड़ गई। मालूम होया हजरत मुआविया दे अगे ना कोई सैयद वेख्या जांदा है ते ना कोई वेख्या जांदा है। वो सहाबी ने उत्थे सैयद नूं भी खादिम बन के रहना पैना है, हर किसी नूं खादिम बन के रहना पैना है। जिथे पाक मुहम्मद अरबी दी सहाबियत दी गल आवे उत्थे सियासतां मुक जांदियां ने, सैयद उन्हां दे दर दे गुलाम ने। बेशक 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 बोलो ओ झल्ला ओ मरे ओ नथू खैरे मत समझन लग पाया सैयद आले रसूल अन्नी दिया वो हसन हुसैन तक गल कर अगा जिन्ने हैं उन्हां सारियां नूं उन्हां दा मुतकद रहना पैंदा है। कहाँ जाके कुछ लभदा मत सैयद हो गए आकड़े ते साइयां बूथा कुट के सुट देना है। जिथे सैयद बाकर हुसैन शाह साहब जैसे दी निस्बत रसूल तो टुट जाएगी वो किसी होरी दी किवें रह जाएगी। बेशक बेशक नारे तकबीर, नारे रिसाल के गैरों को कभी खुदा की मदद नहीं मिली। क्या तुझे तारीख में कदर नहीं मिली? दिल में बख्शे मुआविया दावा फकीरी का, ऐसे बंदे को विलायत की सनद नहीं मिली। इंशाअल्लाह बंदा नाचीज की किताब आ रही है जिसके अंदर हजरत मुआविया पाक के उत्ते जेड़े एतराज उठ गए ना, तकरीबन 250 एतराज दुनिया ईरान किसी इलाके च उठे ने ना, उन्हों की मुंज कुट के जवाब नाचीज देगा। हुण दसो जो 250 एतराज होना है, वो तकरीर होनी है,
پھر ہر ایک دا پتہ نہیں کنے طریقے نال جواب ہونا ہے، وہ کنی وڈی کتاب ہونی انشاءاللہ آئے گی تے پھر ویکھی بھی ناساں کٹیندیاں کیوں نے۔ ایک عرب دے ہیں، دو عربی اچ بول دے نے، عرب دے ایران اچ رہندے نے، ایران نہیں عربی بول دے نے کہ اللہ یاری مشہور ہے میں چوہا جا۔ یہ ایک نال ہے کمال حیدری، وہ بھی وہ دے نال دے چوہا جائیں لگا ہوتا ہے، وہ عربی اچ بھوکن ڈیا ہوندا ہے۔ میں گیا لو پھر تواڈے تے چشتی عربی اچ ہی پھیرا آن لگا ہے، میں وہ عربی ریکارڈ کرا دیتا ہے انشاءاللہ۔ عربی دا جواب عربی دے اندر ایسے عجمی نے جیڑا دیتا ہے، جیڑے ڈاکٹر کر دینے انہوں نے آکھی صرف چشتی جو بیان پہ کرتا ہے دا مطلب دے سنا دیو۔ اور جڑا ظہورہ فیضیت ہے جی بیٹھا ہے، وہ جڑا صحابہ کرام لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ دے نام لکھن 10 صحابہ عشرہ مبشرہ صحابہ جان دے، وہ 10 صحابہ جنہوں نے کٹھے رسول نے جنتی ہون دی خوشخبری دیتی انج نام لے کے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ میں گن دے انہوں نے ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو سعد بن مالک ہے، ابو وقاص جو ہے نا انہوں نے نام سی مالک، تو سعد بن ابی وقاص اصل نام ہے سعد بن مالک۔ بعض حدیثیں سعد بن ابی وقاص کی جگہ سے سعد بن مالک آیا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی سعد بن ابی وقاص ہی نہیں، انہوں نے ابا جان دا نام مالک سی تے کنیت سی ابو وقاص۔ تو سعد بن ابی وقاص جنہوں نے حضور نے جنت کی بشارت دیتی دنیا دے اندر ہی، ایک کرنے دا پتر کہندا ہزار حال لالچوں والے سعد بن ابی وقاص نو کہندا میرا اس کے خلاف سلسلہ وار رد شروع ہویا۔ ہاں جی انہیں جنیاں کتاباں لاہور وچ رہندا جے، ہاں جی یہ لنگور لاہور وچ رہندا جے۔ میں پھر چیلنج کیتا ہے، میں کہہ لیا پھر نکل میدان وچ تو ہی اپنی تحقیق کر کہ چشتی ہن تیرے مگر پوچھڑ دے پیر رکھے گا تو پھر ذرا بچ کے بتائیں۔ میریاں دو ایک کو دیاں گستاخیاں بھی تستے انہیں کنہ صحابہ تو لے کے اعلیٰ حضرت بریلوی تک اعلیٰ حضرت وہ مجدد الفسانی دا نام تو سنیا جی، وہ کنجر کہندا ہے مجدد الفسانی دے بارے انہوں تو دوبارہ ایمان لے ہونا چاہیے سی۔ تو پتروں دا کون ہے وکیل، مولوی دا پتر کون ہے؟ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا۔ سید اکبر حسین الہبادی کا فرمان ہے پتر وکیل ہے، شبیر شاہ حافظ آبادی دے پتر بھی وکیل جے۔ ہاں جی یہ جڑے منبر دے تے کودتے ہیں نا باندراں کو تو میں لگیا میرا سایہ نجا اگو پھٹو بیٹھو نے اب وہ شاہ جی موڑ شاہ جی موڑ اللہ لعنت تیرے تے دیکھ لے صحیح اینو عشق رسول دا چڑھیا پتر انگریز نو دتی جاندا رسول دا عشق کیویں ہوندا ہے؟ پتر سارے وکیل نے شبیر شاہ آبادی دے۔ کتے والی پریز کاری
وکیل دی تے بنیاد ہی کوڑ ہے. وکیلاں دا کی کم ہوندا ہے؟ دس ہوئے قتل کیتا ہی آہو کیتا ہے کتنے کیتا ہی فلانی تھان دے کیتا کیڑا اوزار سی فلانا اوزار سی پوچھ لیا جج دے سامنے جا کے قسماں ڈے پیندا سر میرا موکل بالکل بے گناہ ہے. وہ کنجرا پوچھی جو کھڑا ہے تیرا حق بنتا ہے جا کے کہو پڑھو اینو پڑھو اے کنجر میرے کول منی کھڑا ہے نے قتل کیتا ہے. لیخ لعنت اپنی بنیاد اپنے پتر دی کفر حرام انگریز دے قانون جھوٹ لعنت تے رکھی ہوئے تے بھاؤ کے نبی دے صحابہ نو جنہاں نو رسول نے زندگی اچھی جنتی کہہ دیتا ہے. بڑے ہی کمینے دے پتر نے جنہیں ساڑھے خلاف زبان کھول دینے تھے ادھر نہیں کھول دے. پر سانو کہ دس بھئی میں ایک مثال ہے لوکاں دی تو آٹی پنجابی دی آکے چھاج تے بول رہے تھے چھاننی کیوں بول رہے. میں مثال تھوڑی بدلی ہے دساں کہ میں بنائی میں بنائی ہے چھاننی تے بول رہے تھے پیت کیوں بول رہے کیونکہ چھاج تے ہون لنگ گئے جنہاں نے چھاج کہہ سکتے ساں وہ چلے گئے ہون رہ گئی ہیں چھاننیاں تے پیر تے چھاننی بچ کچھ مڑ بھی کھلو سکتا ہے تے پیر پہ ہڑپ ہر شے میڈیکل لکھ لعنت ہے بھائی مان نر دس جڑے نوکریاں لین کوئی ایک قوم ساری دی ساری سمجھو بد فیلی کران دا جذبہ رکھتی. میرا ایک مقول عرض ذرا غور نال سمجھا کیونکہ قوم ساری سکون پڑھ دی بھرتی ہون دا جذبہ رکھتے ہیں بھرتی ہو جائے بھرتی ہون تو پہلا میڈیکل کرانا پہندا ہے. میڈیکل دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ ننگا کر کے بیٹریاں مار دیں ویچ پتہ نہیں کی کچھ پھیر دیں. عجیب گل ہے کہ بندہ ہوئے تو بڈھی چیک ویچ بھائیے تو چیک کر تے جے بڈھی ہوئے تو بندہ پایا ہوں سچی دستی جس لئے کسی نے ستھن لا کے پچھلا بخا دیں تو سارا کچھ بتا دیں کہ وہ اگوں جی میں مرضی چھیڑتا رہے تو چھیڑتی رہے. ہوں سچی دس بد فیلی کراؤن والے نو ہیں عربی والے کہتے ہیں مفعول مفعول. ہوں سچی دسی بھاویں کوئی نوکری لگ جائے تو بھاویں نہ جذبہ تے ہر ایک ہوندا ہے یہ جو کچھ کرتے نے میرے نال جے اس تو گاں بھی ہوندا نا تے میں وہ بھی کرا لینا پر خدا دا نائیں کدھر نوکری تے مل جاوے ہائے ہائے جنوں مل جاندی آ او تے آندا ہے میں جمیا ہی ہون تے رب میرے تے رحمت جدوں دا بنایا سو اج کیتی سو تے جڑا نہیں لگدا او آندا ہے ہائے او میرے بھڑے نصیب ابا مینوں نہیں جمدا چنگا سی پیر کنجر دی بھی نہیں سنی گئی بڑی دعا انہوں کرائی سی پیرا میں لگ جاواں یہ ہے سچی جھوٹ پہ بولنا یہ مطلب قوم کڑی ہوئے تے پاویں منڈا ہوئے ننگا کرا کرا کے پچھوں اگوں چھڑا چھڑا کے تے نوکریاں لین دا جذبہ رکھ دینے پاویں لگن نہ لگن جذبہ پکا کھلوتا ہے تے بد فیلی کران دے جدے وچ جذبے ہومن و ایمان نال دس ہوئے یہ قوم پچھلیاں نو برے کہن جوگی بن سکتی ہے کہ ایک کام تے یزید دی فوج بھی نہیں کیتا کسے حسینی تو انج کیویں ہو سکتا ہے جڑا کم یزید بھی نہیں کیتا یزیدیاں نہیں کیتا او یہودیاں دا اج دا کتا نوکر پیا کردا ہے تے پھر زبان کھولے انہاں پاکاں دے اوتے پھر اے ہوئی آ بھاویں رات آ جاوے تے بھاویں سویرے آوے کسے جھٹکے دا انتظار کر کے سمیا کر
اللہ اکبر. کتے والی پرہیزگاری وانی لگا پھرتا ہے، گند مردار کھانا پھرتا ہے، پر جب پیشاب کرن دی باری آتی ہے کتا لت چوک کھلوندا ہے، مت چھٹاں پے جا. کڈا پرہیزگار ہے. پلیتی لاگے نہیں آن دینا. کیڑی؟ اپنے پیشاب والے. انج ساری پلیتی منہ مارتا ہے. آخر اتنے تو گئے ہیں لیکن شراب پی سی، انہیں ساری دعوت کی. کنے انہیں پھر انہیں تقریر نہیں ہونے دیتی. وہ تو کافر ہو گیا. میں نہیں اور سید نو لا دیتا تھلے، تھوڑی گل ہے، کافر ہو گیا. مینو کہ کنجر چشتی سجدہ دا گستاخ ہے. لکھ لعنت تو ممبر تو تاری کھڑے ادب کیتا تیرے اگے ایک بکواس ہوئے کنجرا دے تھلے لا دینا ہے، میرے سامنے میں ساری زندگی نے بکواسا نے. میں انہاں دا ادب کرا. میں نبی کی شریعت کو سلام کرتا ہوں اور کسی کو نہیں کرتا. اللہ پاک مدنی نسل کے ان لفظوں کے تقریر دا اختتام تھے یہ ہو جائے سچ دے لفظوں کے ناچیر دا اختتام کرنا. مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمہ اللہ ہوئے نے جنگ دے بہت بڑے مناظر سن، عالم سن، بریلی شریف کے پڑے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ آباد والوں کی مسجد کے خطیب رہے. مولانا عبدالرشید رضوی صاحب کسی کو انہوں نے علاقے کے پنڈ انہوں نے چک کے جوتیاں کا چک جوتیاں کا جنگ علاقے. میری تقریر ہوئی ہے شیر آباد. سن کے کچھ انہوں نے پنڈ والے گئے تو انہوں نے جا کے دسیا بھی ایک مولوی آیا تو وہ گالاں کٹ رہا. انہوں نے آخیا گل سنو گالاں اس لیے نکلتی ہیں جس لیے اندر سڑیا ہوئے. یہ مطلب ہے مولوی سچا ہے اندر سڑیا تا کر کے گالاں میرے کئی سنگیاں آگے انہوں نے آگے استاد جی تو گالاں کٹدا نہ کٹدا ایسا مسلمان نہیں سی ہونا. یہ تیریاں گالاں ہی سانو کھچیا ہے. جس تو گالاں کٹنا ہے اسی پھر آنے ہیں بھیا کیڑی گل تے گال کٹدا ہے پیا ویکھیے تے سی جدوں وہنے آ تے پھر تہ تک پہنچنے بھی ہاں ایتھے تے کڈنی چاہیے سی. میں ایک پیر کے بارے آخر سی میں کہ وہ پتر جڑے نے لندن پڑھتے ہیں تو وہ اپنا مدرسہ جی علم نور ہے ایتھے اوتھے پھر سور ہے. اتوں نور تو بجا کے تو اس ظلمت کدے چور چھٹیا تے جی اوتھے نور ہے تو دوجے دے بالاں نوں کیوں ہنیرے چ رکھیا جی. سمجھ نہیں آئی. میں سمجھنا میں جڑا علم پڑھیا پڑھایا وہ نور ہے. میں اپنے پتر سکول دی کندھ دی ہوا بھی نہیں لگنا. میرے نگے نگے بچے نے میرے بھتیجے نگے نگے بھتیجے تسی چنگے پڑھے مولوی نو بٹھا دو جے ساڈے بچیاں تو جیت جاوے تے پھر لکھنا بھی جان دین. ہاں جی حساب ریاضی بھی جان دین، فارسی جان دین، اردو جان دین. اور میرا بھتیجا سعد میاں صاحب کا بچہ ہاں جی بڑا وہ قرآن پاک اس پہ پڑھ رہے 10ویں سپارہ ہے بتا رہے 8واں یا 10واں لنگدیاں ٹپدیاں لکھیا کھڑا ہوتا ہے اردو وہ پڑھ پڑھ کے سان سنائی جاتا. یہ جڑے آندے نا جھوٹی مکار غلام قوم غلام سکول نہیں پڑھا گے تو پھر لکھنا پڑھنا کیوں آئے گا. انہوں نے لایا میرے کول بھئی این آئے گا.
مکار جھوٹے مکار بےمان مکار غلام کمینے کیویں آوے گا بےمانا سید الانبیاء دے سبق ہون تے لکھنا نہ آوے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی داتا علی حجویری لکھنا نہیں سی آوندا ایڈی ذلیل قوم بن گئی پڑھن والے تھے اس تو ہی بڑی لگ تین بارہ کول شریف کو مولانا لال دین صاحب آیا تو سنایا دے شیر بہت سرکار وہ تو خوش ہو گیا نا تسا مینوں نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمایا دل کا لینا لو منہ کا لا چنگا دل کا لینا لو منہ کا چنگا جے کوئی اس نو جانے منہ کالا دل اچھا ہوئے دل اچھا ہوئے تا دل یار پشانے اے دل یار دے وہ پیچھے ہوئے متا یار بھی کدی سیانے سے عالم چھوڑ مسیح نس گئے سے عالم چھوڑ مسیح نس گئے بہو لگ گئے دل ٹکانے